Eid. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. ہر سال دنیا کے 2 بلین سے زیادہ مسلمان ایک جانور قربان کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں بقرہ عید کی یہ رواج صرف 1400 سال پرانی نہیں بلکہ 3000 سال پرانی ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک باپ کو اپنے ہی بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس دن صرف ایک جانور نہیں بلکہ انسانیت کا فیوچر اللہ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ بٹ ویٹ، لیکن سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے، اس قربانی کا ذکر صرف قرآن میں نہیں، تورات کے بک آف جنیسس میں بھی ملتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، آخر ابراہیم علیہ السلام کی اصل کہانی کی ہے؟ 4000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کی زمین پر ایک شہر تھا، یوآر، آج جسے عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بی بی سی اور ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق یہاں دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشنز میں سے ایک رہتی تھی، اور اسی شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں لوگ پتھر کے بوٹوں کو سجدے کرتے تھے، ستاروں کو خدا مانتے تھے، اور انسان حقیقت سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا، اگر یہ بت خدا ہیں تو خود کو بچا کیوں نہیں سکتے؟ ون کویسچن چینجڈ ہسٹری۔ سالوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر وہ ہوا جو انسانی تاریخ کا سب سے مشکل امتحان تھا۔ قرآن کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ سوچئے، ایک باپ جس نے پوری زندگی اولاد کے لیے دعا کی، اب اس سے وہی اولاد اللہ کے لیے قربان کرنی تھی۔ لیکن سب سے شاکنگ بات ابھی باقی تھی۔ تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یا اباتی افعل ما تؤمر، ابا، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر دیجیے۔ یہ صرف ایک قربانی نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے بڑی سبمیشن تھی۔ آج ہم بقرہ عید مناتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی اللہ کے لیے کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی چاہی، اللہ نے ایک معاوضہ کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ تک صرف آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ بقرہ عید صرف جانور قربان کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی ایگو، اپنی ڈیزائرز، اپنی نفسی خواہشوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ آج 4000 سال بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ سبمیشن زندہ ہے، ہر تکبیر میں، ہر قربانی میں، ہر سجدے میں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کتنے جانور قربان کیے، بلکہ یہ پوچھے گا، میرے لیے تم نے اپنے اندر کیا قربان کیا؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو